السلام علیکم۔ تو اچھا جی، آج تقریباً ہمارے 80 ڈیز چیلنج کا ڈے 8 ہے۔ تو آج کی پوری ویڈیو ہماری کمیونیکیشن سکلز کی ریلیٹڈ ہونے والی ہے، کیونکہ ان نیکسٹ 80 ڈیز چیلنج میں ہمارا یہ بھی گول ہے کہ ہم اپنے کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں۔ پچھلی ویڈیو ہماری انگلش اسپیکنگ کی ریلیٹڈ تھی، اس میں نے آپ لوگوں کو 5 ٹپس دیے تھے۔ اس میں بھی میں آپ لوگوں کو ٹپس دوں گا کہ آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن سکل ہے کیا، اور کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تو اصل میں کمیونیکیشن بات چیت کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، یا اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی صلاحیت کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور ان خیالات کو شیئر جس طریقے سے ہم کرتے ہیں ان کو ہم کمیونیکیشن سکلز کہتے ہیں۔ اب کمیونیکیشن سکل صرف اسپیکنگ نہیں ہے کہ ہم اسپیکنگ کریں اور یہ ہماری کمیونیکیشن سکل ہے، اس میں لسننگ بھی آتا ہے، اس میں آبزرونگ بھی آتا ہے، اس میں ہمارے گیسچرز بھی آتے ہیں۔ وہ میں آپ کو ٹپس کے اندر بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے گیسچرز کو امپروو کرنا ہے، کس طرح آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کرنا ہے، یہ چیزیں میں آپ کو ٹپس میں بتا دوں گا۔ لیکن پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن سکل کیوں ضروری ہے۔ کمیونیکیشن سکل ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ سکل سیٹ ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ سکلز نہیں ہوتے کہ اپنے خیالات کو ایک مؤثر انداز میں دوسروں تک کس طرح پہنچائے اور دوسروں کے خیالات کو کس طرح سمجھ سکے۔ یہ سکلز ہر ایک کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو کمیونیکیشن سکل ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ سکل سیٹ ہے، کیونکہ انفارمیشن کا ایکسچینج ایک ایسا عمل ہے جو ہم اپنے ایوری ڈے لائف میں کانسٹنٹلی کرتے ہیں۔ اب اس کے ٹائپس بھی ہے، وربل کمیونیکیشن ہے، نان وربل کمیونیکیشن ہے، فارمل کمیونیکیشن ہے، انفارمل کمیونیکیشن ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، انگلش اسپیکنگ سکلز، کمیونیکیشن سکلز، پریزنٹیشن سکلز، یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ لوگوں کی نہ تو اسکول میں کام کیا جاتا ہے، نہ کالج میں اور نہ یونیورسٹی میں ان چیزوں پہ آپ کا کام کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے، ان سکلز کو۔ یہ آپ کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں بتایا جاتا۔ And it's ridiculous that we aren't taught how to communicate in our life۔ جاب کے ریلیٹڈ یہ آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سکھا دیتی ہے، لیکن آپ کو کمیونیکیشن سکل یہ نہیں سکھاتے، کیونکہ آپ اگر ایک سکل میں کتنے ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اس سکل میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو تو آپ کو کمیونیکیشن سکل لازمی چاہیے ہوگی ادھر۔ اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایک سکل میں کتنے ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز ویک ہو اور آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ میکس یو انویزیبل ٹو ادرس۔ اب جو ٹپس میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں، اگر آپ نے ان ٹپس کو یوز کر کے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر لی، دین یو ول ریویل یور ٹرو پوٹینشیل ٹو ادرس۔ ٹپ نمبر 1، بی اے ماسٹر لسنر۔ آپ نے اپنے لسننگ کو امپروو کرنا ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو جن چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے یا جو چیزیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے گیٹ کر رہے ہو یا نہیں گیٹ کر رہے ہو۔ آپ نے اپنی لسننگ سکلز کو امپروو کرنا ہے، اپنے لسننگ پاور کو آپ نے انکریز کرنا ہے، دوسروں کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ تو پہلا ٹپ ہو گیا۔ دوسرا ٹپ، آپ نے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے۔ کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن سے ڈر نکالنا ہوگا۔ آپ جو چیز بھی دوسروں کو کنوے کر رہے ہوگے، آپ نے اچھی طریقے سے کنوے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن سے ڈر نکالنا ہے۔ جو ٹاپک آپ ڈسکس کرے ہو، پورا کا پورا فوکس آپ نے اس پہ رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن سے ڈر نکالنا ہے اور اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور دوسروں کو کنوے کرنا ہے اور خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے۔ لیس کانفیڈنس جو ہے یہ مین ریزن ہے کمیونیکیشن سکلز نہ ہونے کی، تو آپ نے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے۔ تیسرا ٹپ، بی اویئر آف یور باڈی لینگویج۔ آپ نے اپنے باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے، کیونکہ باڈی لینگویج کمیونیکیشن سکلز میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے کلوز باڈی لینگویج نہیں بنانا ہے، جیسے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کے ایک دوسرے پر رکھ کے اس طرح کھڑے ہو جانا ہے، یا پیچھے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جانا ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہو اس کے حساب سے آپ نے اپنے باڈی لینگویج کو موو کرنا ہے کہ کس جگہ پہ مجھے کون سا گیسچر یوز کرنا ہے،
کس جگہ پہ مجھے کلوز یوز کرنا ہے، کس جگہ پہ مجھے اوپن باڈی لینگویج یوز کرنا ہے. یہ چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اس پہ پریکٹس کرنی ہے. چوتھا ٹپ اوپن باڈی لینگویج. اب اوپن باڈی لینگویج میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک گیسچر آتا ہے اور دوسرا آئی کانٹیکٹ آتا ہے، اور اس میں دو تین چیزیں اور بھی آتی ہے. گیسچرز میں آپ نے اپنی پوری باڈی کی موشن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹاپک کی کس حصے میں اپنی باڈی کو کس طرح موو کرنا ہے، اپنے ہینڈز موومنٹ کو کس طرح رکھنا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے سمجھنی ہے اور آپ نے اس پہ ڈیلی پریکٹس کرنی ہے کہ مجھے اپنی ان چیزوں کو کس طرح امپروو کرنا ہے. میں تو آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، ان ٹپس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دوسرا، آپ نے کمیونیکیشن میں اپنے آئی کانٹیکٹ کو لازمی برقرار رکھنا ہے. دوسرے پرسن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات کرنی ہے. اگر 3-4 بندے تو آپ نے ہر ایک کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے کمیونیکیشن کے دوران. یہ تو ہو گیا چوتھا ٹپ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیس پہ ایک چھوٹی سی اسمائل بھی رکھنی ہے، کیونکہ اسمائل کمیونیکیشن میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اپنی اس طرح سیریس نہیں ہونا. ہاں، کچھ پوائنٹس اس طرح آتے ہیں کہ آپ نے اس میں سیریس ہونا پڑتا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کنورسیشن کنٹرول. آپ نے کنورسیشن پہ اپنا کنٹرول رکھنا ہے. آپ نے نئی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا کمیونیکیشن میں. جب ایک ٹاپک پہ باتیں ہو رہی ہو تو آپ نے دوسرے ٹاپک کو اس کے بیچ لا کے کھڑا نہیں کرنا. آپ نے اس ٹاپک پہ اپنے کنورسیشن بلڈ کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دوسرے بندے کے ذہن میں کیا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات، آپ نے پازیٹیوٹی کو اپنے کنورسیشن میں لانا ہے، نہ کہ آپ کسی پرسن کے بارے میں نگیٹیو باتیں کرنا شروع کر دو. تو آپ نے ہمیشہ کنورسیشن میں پازیٹیو رہنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کسی پرسن کو اس کی ظاہری شکل سے جج نہیں کرنا. ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور. آپ نے اس طرح نہیں کرنا. آپ نے دوسروں کو اس کی ظاہری شکل سے جج نہیں کرنا. یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. آپ نے جج نہیں کرنا. آپ جو بھی کنورسیشن کر رہے ہو آپ نے ایک سرکل کے اندر کرنی ہے. اور آپ کو جو ٹپس میں نے بتا دی، ان ٹپس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ہر جگہ پہ آپ نے کمیونیکیشن اسکل میں اس ٹپس کا خیال رکھنا ہے. ان ٹپس کو یوز کر کے آپ اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو بہت بہتر بنا سکتے ہو. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے ان ٹپس کو یوز کر کے اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو بہت زیادہ بہتر کیا ہے. تو آپ بھی ان ٹپس کو یوز کر کے اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں تھی کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں. تو آج کی ہماری یہ پوری ویڈیو کمیونیکیشن اسکلس کی ریلیٹڈ تھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہوگی، کیونکہ ہماری نیکسٹ 80 ڈیز چیلنج میں ہم نے جو مین پوائنٹس ہے ان مین پوائنٹس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے نیکسٹ 80 ڈیز میں. تو اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.